اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کافرین کا ذکر کیا ہے جن کے مقدر میں اللہ نے کفر لکھ دی تھی، جنہیں کسی بھی حالت میں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے ان سے کلام کرنے لگیں، بات کرنے لگیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ہم تمام موجودات کو، تمام چیزوں کو ان کے روبرو لا کر کھڑا کر دیں، تب بھی یہ ہرگز ایمان کو قبول نہیں کریں گے، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ چاہے تو یہ اور بات ہے، لیکن اگر ہم فرشتوں کو بھی ان کے سامنے بھیج دیں اور یہ مردوں سے یہ باتیں بھی کرنے لگ جائیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ، اللہ نے کہا اکثرهم یجہلون، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی جہالت، یعنی جہالت کی وجہ سے یہ حق کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، حق کو نہیں پہچان سکتے۔ تو پتہ یہ چلا ایمانی راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ جہالت ہے۔ اگر کسی قوم کے اندر یا کسی شخص کے اندر جہالت ہے تو اس جہالت کی بنیاد پر اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ رب کی معرفت کے لیے، اسلام کی پہچان کے لیے، ایمان کو اپنانے کے لیے علم کا ضروری ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم سیکھو۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کیا کہا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا بس وہ مسلمان ہو گیا، بلکہ کلمے کے تقاضے ہیں، اور یہ تقاضا تبھی پورا ہو سکتا ہے جب اس کے اندر علم آئے گا۔ جب علم ہی نہیں تو جہالت کی بنیاد پر ان کے سامنے ہدایت کے راستے نہیں کھلیں گے۔ اور اللہ آگے بیان کر رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اے نبی، ہم نے ہر نبی کے ساتھ ہم نے دشمن بنایا ہے، ہر نبی کے لیے دشمن ہے۔ اور یہ دشمن کیسے ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں سے بھی یہ شیاطین ہیں اور یہ جنوں میں سے بھی ہیں۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے کہا ان دونوں قسموں کو آپ کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، تمام نبیوں کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ یہ اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط باتوں کی طرف یہ وسوسہ ڈالتے ہیں۔ کوئی ایسا نبی نہیں جن کے ساتھ دشمنان نہ پیدا ہوئے ہوں۔ یہ دعوت ہی ایسی ہے، جس نبی نے یہ دعوت دی ہے، دشمنان مختلف شکلوں میں آ کر کے انہوں نے سر ابھارا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں کہہ رہا ہے میری مرضی کے بغیر، میرے ارادے اور میری مشیت کے بغیر کوئی اس ایمانی دولت کو پا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہہ رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لیتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ کہ اسے ہدایت کی دولت دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ فراخ کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود ہے، اور موجودہ دور میں بھی اس کی بڑی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اگر تم حد سے زیادہ بگڑ جاؤ گے، میرے حکام کی پابندی تم نہ کرو گے، میری اتباع اور پیروی کے بجائے تم شیاطین کے پیچھے چلو گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہم تمہیں دنیا سے مٹا دیں گے اور ایسی قوم پیدا کریں گے، ایسی قوم پیدا کریں گے جو تم جیسی نہیں ہوں گی، ثم لا یکونوا امثالکم۔ ان کی مثال اللہ نے بیان کی، وہ کیسی قوم ہوں گی، یحبہم ویحبونا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر تو بڑا رحم و کرم کرنے والے ہوں گے، مہربان ہوں گے، لیکن دشمنوں پر بڑے سخت ہوں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی کسی ملامت کی بھی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ او میرے ساتھیوں، کیا پتا آج جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جب ہم حد سے زیادہ بگڑ جائیں، اپنے دین سے منہ پھیر لیں، قرآن کا راستہ چھوڑ دیں، رسول کا راستہ چھوڑ دیں، کیا پتا انہی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے، ایمان کی دولت دے کر انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیست و نابود کرا دے۔ حضرت عمر فاروق کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کی گردن لینے کے لیے جا رہے ہیں، کر رہے بانس نہ باجے بانسری، محمد کا ہی کام تمام کر دیں گے تو پھر اسلام کا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ ابھی آپ کی گردن لینے کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے کہا تم میرے نبی کے پاس جاتے ہو، پہلے اپنے گھر میں جا کر تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہر صورت ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی ہدایت کے راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، جو سب سے زیادہ اسلام سے چڑھتے تھے، جو سب سے زیادہ اسلام سے کڑتے تھے، جو اسلام کے اب تک کٹر دشمن تھے، اللہ نے جب اسلام کے تعلق سے کام لینا چاہا حضرت عمر سے تو اسلام کا بے باک سپاہی بنا دیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم حد سے زیادہ بگڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیست و نابود کر کے ایسی قوم پیدا کرے جو اللہ کے لیے مرنے جینے والے ہوں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے چوڑا کر دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرد ان یضل یجعل صدرہ ضیقا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈھکیلنا چاہتا ہے، ہدایت سے دور کرنا چاہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے لیے ہم راستہ تنگ کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ نہ کرے، گمراہی کا فیصلہ کر لے، تو ابو جہل مکہ میں ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، ابو لہب آپ کا سگا چچا ہونے کے باوجود بھی ایمان کی دولت نصیب نہ ہو وہ لوگوں، اور حضرت صہیب روم سے چل کر کے آ رہے ہیں، حضرت بلال حبشہ سے چل کر کے آ رہے ہیں، اور دوسرے صحابہ مختلف ملکوں کا لمبا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، ایمان کی دولت قبول کر رہے ہیں، اور ایمان کے سائے میں خود کو اطمینان و سکون محسوس کر رہے ہیں۔ جس شہر کے اندر میرے رسول رہا کرتے تھے وہیں بڑے بڑے سرداران قریش بھی ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اللہ جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے وہ چاہے کتنا ہی دور کا رہنے والا ہو، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی بڑا رسول کا قریب رہنے والا ہو اور کوئی شخص بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ جس کے لیے ایمان کا راستہ بند کر دے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ
یہودیوں کی سرکشیوں کے باعث جو عذاب مسلط کیا تھا اس کا ذکر کر رہا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے ان کے اوپر ہر ناخن والے جانوروں کو حرام قرار دیا تھا کہ تم ناخنوں والے جانور نہیں کھا سکتے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. اور گائے اور بکریوں کے تعلق سے بھی اللہ نے حکم نازل کیا، کہا تھا تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو، ان کی ہڈیوں کا مزہ لے سکتے ہو، لیکن خبردار ان کی چربی کا استعمال تم نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جو ان کی پشتوں پر لگی ہوں، جو ان کی اتڑیوں میں لگی ہوں، یا پھر ان کی ہڈیوں سے جو متصل ہوں وہ چربی کھا سکتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ احکام میں نے کیوں نازل کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب کے طور پر یہ چیزیں مسلط کی تھی کہ تم ناخنوں والے جانور استعمال نہیں کر سکتے اور گائے اور بکریوں میں تم ان کی چربی استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے ان کی سرکشی کے باعث ہم نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا تھا. او لوگو، آج ہم بھی اپنے رب کہ دھیرے دھیرے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے رب کے احکامات کو دھیرے دھیرے ہم بھولتے جا رہے ہیں. او لوگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار کرے گا. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں دی، اس دور میں اللہ تعالیٰ قحط سالی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اللہ کا کوئی باغی ہو جائے، رب کا کھائے، رب کا پیے اور ناشکرا ہو جائے، اللہ کو یہ گوارا نہیں. قرآن پڑھیے، تمام ناشکروں کو جو اللہ نے دنیا میں صلہ دیا ہے، وہ بدلہ دیا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں. ایک متکبر شخص قارون بھی تھا جو اپنے خزانے پہ تکبر کرتا تھا، جو اپنے خزانے پہ اترایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے خزانے سمیت پورے محل کو زمین بوس کر دیا اور اللہ نے کہا ہم نے ان کے محل سمیت، ان کے خزانے سمیت قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا. فرعون بھی اتراتا تھا، فرعون بھی رب سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہوا. انا ربکم الاعلی کا اس نے دعویٰ کیا. جب بھی حضرت موسیٰ و ہارون ان کے سامنے جایا کرتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو وہ کہتا تھا اے موسیٰ تم کیا ایک اللہ کی بات کرتے ہو؟ ہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے محلوں کو تو دیکھو اور اس کے نیچے جو نہریں بہ رہی ہیں ان نہروں کو تو دیکھو. اور مصر میں دریائے قلزم ہے، مصر میں دریائے نیل ہے اور بڑی بڑی دریا موجود ہیں، ان کو تو دیکھو اور خصوصاً ان نہروں کو دیکھو جو میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہیں. اللہ نے جب سمندر میں ڈبویا تو ایمان لانے لگا. اللہ نے کہا اے فرعون یہ ایمان لانے کا وقت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جو رب کا باغی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سبق سکھاتا ہے اور آخرت میں جو سزائیں دے گا وہ تو دے گا ہی. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے رب کے باغی نہ بنیں، اپنے رب کے احکام سے بغاوت نہ کریں. رب نے جو حکم دیا ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بتائی ہوئی، رب کی مرضی کے مطابق ہم چلیں، خود کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں. ہم خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور آگے بڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ اب کچھ احکام تمام مسلمانوں پر نازل کر رہا ہے. اس کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ تھوڑا آگے بڑھ کر کے ارشاد فرما رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہ شیئا، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سنا دوں، میں تمہیں بول کر کے بتا دوں جن چیزوں کو، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہ شیئا. ان چیزوں میں، ان کاموں میں پہلا کام اور پہلی چیز یہ حکم دیا
اللہ تشرکو بہ شیئا، تم اس اللہ کے ساتھ، اس پروردگار کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ. لا تشرکو بہ شیئا. یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو شرک کرے گا، جو اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرے گا، ہم نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ہم نے مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی انصار و مددگار نہیں. سب سے پہلا حکم بندوں کو یہ دے رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک و ساجی نہ بناؤ. پھر کہا جا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام کی جاتی ہے. تم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا. وہ لوگوں، ماں باپ کی کیا قربانی ہوتی ہے یہ تو بتانے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے. او میرے ساتھیوں، جب تم بولنے کے لائق نہیں تھے، تمہاری توتلی زبان سے جب تم کوئی چیز طلب کرتے تھے، کوئی چیز مانگتے تھے، تمہارا وہ باپ جس کو تم کھوسٹ بڈھا کہتے ہو، جس کو تم توجہ نہیں دیتے ہو، جن کی باتوں کی طرف تم دھیان نہیں دیتے ہو، وہی بڈھا تھا جو تمہاری توتلی زبان سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اور تمہاری ایک ایک تمنا، ایک ایک آرزو تمہاری پوری کرتا تھا. یاد تو کرو، جب تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، تم کوئی چیز چبانے کے لائق نہیں تھے، وہ تمہاری ماں تھی جو اپنے منہ سے نرم کرتی تھی، چباتی تھی اور تمہارے منہ میں ڈالتی تھی تاکہ تمہاری یہ آرزو، یہ خواہش تمہاری پوری ہو جائے. ماں کی قربانی کو تو یاد کرو. جب تم چھوٹے تھے، ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا، تم پیشاب کرتے تھے، تم بستر پہ کر دیتے تھے، ماں اس گیلے بستر پہ سوتی تھی، تمہیں خشک بستر پہ، سوکھے بستر پہ سلایا کرتی تھی. اس باپ کی قربانی کو تم کیسے فراموش کر سکتے ہو؟ جب تمہارے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، تم اٹھتے تھے، چلتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، وہی تمہارا باپ ہے جس کو تم آج کھوسٹ بڈھا کہتے ہو، جس کو تم نظر انداز کرتے ہو، جن سے تم بات کرنے کو تیار نہیں. تم 2 منٹ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں. او لوگوں، یہی تو وہ باپ تھا جو تمہارے ڈگمگاتے قدم کا سہارا بنا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری انگلیاں پکڑ کر کے تمہیں چلنا سکھایا. اسی لیے کہہ رہا ہے اے مومن بندو، ہم نے جہاں اپنے ساتھ شرک کو حرام قرار دیا ہے، وہیں پر والدین کی نافرمانی کو بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو. او لوگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں. دوسری قوموں کی حالت دیکھ کر ہمیں ایمان پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. آج اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم کھولے جا رہے ہیں. کہا اب تم بوڑھے ہو گئے، اب ہم تمہاری قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں، تمہاری قربانیوں پر پانی پھیر رہے ہیں، لات مار رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ رہنے لائق نہیں رہے، اب جاؤ اولڈ ایج ہوم میں جاؤ، جو پیسہ لگے گا ہم پیسہ ضرور دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ نہ رہو. لیکن اسلام نے سکھایا یہ وہی ماں باپ ہے جس نے تمہارے بچپن کی زندگی میں تمہارے سارے ناز و نخرے اٹھائے ہیں، اس کے ساتھ احسان کرو. یہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، یہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسلام نے پیغام دے کر یہ بھی کہا کہ والدین کی نافرمانی تمہارے اوپر حرام کی جاتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور بھوکمری کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کا قتل مت کرو، اپنی اولاد کو ماں کے رحم میں نہ مارو. او لوگوں، آج یہ کہا جاتا ہے بچے کم ہی اچھے، چھوٹا پریوار سکھی پریوار ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، ہم اس اسلام کے پیروکار ہیں، اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس کا یہ کانسیپٹ ہے، جس نے ہمیں یہ تاثر دیا ہے. پیارے نبی نے فرمایا تم زیادہ
بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر میں فخر کروں. اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں چھوٹا پریوار سکھی پریوار. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. 5 بہنیں، اس کے بعد 1 بھائی، 6، اس کے بعد میرا 7واں نمبر آتا ہے. اگر میرے ماں باپ نے یہ سوچا ہوتا چھوٹا پریوار سکھی پریوار، بچے کم ہی اچھے، تو میں آج آپ کے پاس درس نہ دے رہا ہوتا. آپ ہیں، اگر آپ کے ماں باپ نے یہ سوچا ہوتا تو آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے. وہ لوگوں، بچوں کے قتل کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچ لیا کرو. وہی سوچ اگر تمہارے ماں باپ کے اندر آ جاتی تو آج تم دنیا میں نہ ہوتے. وہ لوگوں، اللہ یہی کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإیاہم. تم روزی سے کیوں ڈرتے ہو؟ پیدا ہوگا کہاں سے کمائی ہوگی؟ کمائی تو بس 5-6 ہزار ہے، کیسے بچوں کی پرورش ہوگی؟ اللہ دلاسا دے رہا ہے، اللہ بھروسہ دے رہا ہے. اے میرے بندو، تم روزی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نحن نرزقکم، ہم تو تمہیں روزی دیتے ہیں، تمہیں کھلاتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، اور ہم ان کو بھی روزی دیں گے، ان کو بھی ہم کھلائیں گے. ویل مچھلی کے بارے میں تو سبھی کو پتا ہے نا، کئی ٹن کا کھانا ایک دن میں کھاتی ہے. میرے بھائیوں، اور دنیا میں کوئی ایک اکیلی مچھلی نہیں ہے. سمندر کے اندر کئی ویل مچھلیاں ہوں گی اور تمام مچھلیاں کئی ٹن کا کھانا کھاتی ہیں. سمندر کی تہ کے اندر کون ہے جو ٹنوں ٹن کھانا پہنچا رہا ہے؟ آپ کبھی پتھر توڑیں، اس کے اندر سے کبھی کبھی چینٹیاں باہر نکل آتی ہیں. میرے بھائیوں بتاؤ، وہاں اس کو روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تم روزی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ روئے زمین کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں، حشرات الارض کی شکل میں، اڑنے والے پرندوں کی شکل میں، تیرنے والے مچھلیوں کی شکل میں، اور دوسری شکلوں میں جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ ہم نے لیا ہوا ہے. آج بندہ روزی کے معاملے میں بڑا خوف میں مبتلا ہے، ڈر رہا ہے، سسک رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تم میرا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، ہم تمہارے لیے راستے ہموار کر دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے لا يحتسب، جہاں سے کبھی تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، تمہارے وہموں میں بھی نہیں آیا ہوگا. اللہ سے تو ڈرو، اللہ کے احکام پہ تو چلو. اللہ کہتا ہے روزی کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. نحن نرزقکم وإیاہم. اور اگلا اللہ تعالی قانون نافذ کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور فحش کام جو ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے وہ کھلے عام برائی ہو یا پھر ڈھکی چھکے طور پر ہو، ہر طرح کے فحش کام سے، ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے تم بچے رہو، اس کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ہر طرح کی بے حیائی سے دور رہنے کا، اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا. آج لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر آج یہ بے حیائیاں انجام دی جا رہی ہے. آج معاشرے میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، جس معاشرے کے اندر یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو جائے، جہاں لیو ان ریلیشن شپ کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے، وہاں کوئی نوجوان اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کر کے گھر بسا لے تو اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر طرح کی برائی سے تمہیں دور رہنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی نفس کا قتل نہیں کرنا ہے، بغیر کسی جرم کے کسی کو مارنا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
کسی کی جان لینا یہ کتنی بڑی چیز ہے. ابھی پچھلے پارے کے اندر یہ بات گزر چکی ہے. اللہ نے کتنی سخت وعید نازل فرمائی. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مارے، اس کا قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اس کا بدلہ، اس کی سزا جہنم ہے. وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَعَنَةُ اللَّهِ، وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کا غضب ہی نہیں بلکہ اللہ کی لعنت بھی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہوں گے. اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو اسلامی حکومت میں کسی مسلمان کی جان 3 صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، 3 صورتیں ہیں جہاں ایک مسلمان کو مارا جا سکتا ہے. پہلا الطیب الزانی، شادی شدہ زناکار یا بوڑھا زناکار. اگر اسلامی حکومت ہے تو اسے مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے گا پتھروں سے. النفس بالنفس، اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کی جان لے لے تو وہ قصاصاً مارا جائے گا. قصاص کے طور پر وہ بھی کیا ہوگا، قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا اسلامی حکومت میں. اور تیسرا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کی دولت کو اپنانے کے بعد ایمان سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، ارتداد کی راہ اپنا لے. خوب چھان پھٹک لے، پہلے دیکھ لے، اس کے بعد قبول کرے. لیکن جب کوئی قبول کر لے پھر مرتد ہو جائے، اس کو دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اسلامی شریعت قائم ہوتی ہے، اگر اسلامی حدود کا پاس و لحاظ کیا جائے گا، تو ان 3 صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت اگر پائی گئی تو ایک مسلمان کا خون جائز ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو مارا جا سکتا ہے، کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے چل کر بیان کر رہا ہے، یتیموں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دیکھو یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا مگر احسن طریقے سے. احسن طریقے سے، دراصل پچھلی آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے تعلق سے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو ملانے کے بارے میں کہ ان کے ساتھ مت ملاؤ، صحابہ ڈر گئے. جن کی کفالت میں یتیم تھے انہوں نے ان کے برتن، ان کے بستر سب کچھ الگ کر دیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامان کے ساتھ خلط ملط ہو جائے اور ناگہانی میں، لا علمی میں ہم یتیم کے مال میں سے کچھ کھا لیں. پیارے نبی نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں یتیم کے مال کے تعلق سے صراحت بیان کر رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے جائز طریقوں کے. یعنی اگر ان کے پیچھے تم محنت کر رہے ہو، اگر اپنا پیسہ لگا رہے ہو تو اپنا پیسہ تم واپس لے سکتے ہو. احسن کا یہی مطلب حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائیں، وہ شعور رکھنے والے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پھر دوسرا حکم دیا جا رہا ہے اے مومن بندو، جب ناپو یا تولو تو برابر برابر حق کے ساتھ ناپ تول کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے. ایک قوم جو ناپ تول میں کمی کرنے کے باعث دنیا سے تباہ و برباد ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، لینے کی باری آئے تو پورا بھر کر کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے ناپ کر یا تول کر تو یخسرون، وہ کم کر کے دیتے ہیں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں. یہ ٹھیلوں پر جو پھل فروٹس بیچتے ہیں یہ بھی کم نہیں ہے.
ایک آدھ بار ویڈیو سامنے آ جاتے ہیں تب پتا چلتا ہے. یہاں سامنے کٹے سڑے گلے سیب رکھتے ہیں اور مانگا آدمی نے آدھا کلو سیب دیجیے, تو اس کے سامنے تو یہاں اچھا اچھا بھر لیا, جیسے جیسے اس نے چنا وہی ڈال دیا. لیکن جیسے ہی بندہ پیسہ نکالنے لگا اس آدمی نے یہاں سے بدل دیا اور دوسرا پیکٹ تھما دیا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے. اللہ یہی کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, پورا پورا ناپ تول کر کے دیا کرو. اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو ذکر کر رہا ہے, ایک ایک بات ہمیں بتا رہا ہے, ہمیں نصیحت کر رہا ہے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا بوجھ وہ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا, جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. پھر آگے بیان فرما رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب بات کہو تو سچی بات کہو, حق بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ وہ بات تمہارے قرابت داروں کے خلاف, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. بات سچی بولنی ہے, حق کی بولنی ہے, اگرچہ کسی کے خلاف جائے, سچی بات ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہوا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرو. آگے بڑھیے اور چلیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے صراط مستقیم کے بارے میں بتاتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس راستے کی تم پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو. اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے, دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے, تم ہدایت سے گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہی کے شکار ہو جاؤ گے. پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے سامنے. صحابہ کہتے ہیں فخط خطن, آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, سیدھی لائن کھینچی ایسے. وخط خطین عن یمینہ, اور آپ نے اس لکیر کے داہنے طرف دو ایسے لکیریں کھینچی. وخط خطین عن یسارہ, اور اس لکیر کے بائیں طرف بھی دو لکیریں کھینچی. ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط, پیارے نبی بیچ والی لکیر پر, بیچ والی لائن پر آپ نے شہادت کی انگلی رکھی ایسے, اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, او لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہی آیت کریمہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اسی صراط مستقیم کی پیروی کرو, تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو. یہ جو لائنیں ہیں یہ شیطانی راستے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, تم راستوں کی پیروی مت کرو بلکہ اس صراط مستقیم کی پیروی کرو, اس پر چلو. اگر تم اس راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے طرف داہنے یا بائیں طرف تم جانے کی کوشش کرو گے, اللہ فرما رہا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. ڈگر ڈگر پر اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر کر کے ہماری ہدایت کر رہا ہے, ہمیں نصیحت کر رہا ہے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نصیحت نہیں پکڑتے, ہم میں سے اکثر لوگ رب کی اطاعت و فرما برداری کرنے کو تیار نہیں. اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خصوصی انعامات کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کا کرم تو بندوں پر بہت زیادہ ہے, نعمتیں تو بہت زیادہ ہے. اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, او میرے بندو ہمارا کرم تمہارے اوپر اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے, اتنی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر دی ہیں کہ تم انہیں گننا چاہو, وشے سوچی بنانا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. لا تحصوها, کاؤنٹ نہیں کر سکتے, تم لکھ نہیں سکتے, گن نہیں سکتے. میری نعمت کی بات کیا کرتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ, اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر اللہ نے جو مہربانیاں کی ہے ان میں سے ایک بڑی مہربانی کا ذکر کر رہا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, او میرے بندو تم میں سے کوئی ایک نیکی لائے گا, اللہ کی نگاہ میں اس کا اجر ایک نیکی کے برابر نہیں ہوگا.
بلکہ اللہ نے نیکیوں کے تعلق سے تمہارے لیے 10 گنا اجر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس رب کی شان کریمی تو دیکھو، اس رب کا فضل تو دیکھو، اس کا کرم تو دیکھو۔ ہم ایک نیکی کمائیں، اللہ تعالیٰ 10 گنا اس نیکی پر اجر دیتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور کوئی اگر ایک برائی لے کر کے آئے، کوئی ایک برائی کرے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اللہ کہہ رہا ہے تو برائی کے بدلے ایک ہی برائی دیں گے، اس میں ہم بڑھا کر کے نہیں دیں گے، اور وہ اللہ کے یہاں وہ ظلم کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ پیارے نبی اس اپنی حدیث میں اس کی تشریح فرماتے ہیں، فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، ابھی کیا نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کر لے، فَلَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ، تو اس کے لیے مکمل ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے نیکی نہیں کی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ صبح سحری کھاؤں گا اور روزہ رکھوں گا، فجر میں باجماعت نماز پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، یہ آپ نے سوچ لیا، نیت کر لی، ابھی سے نیکی لکھ دی گئی۔ اور جب آپ عمل کر لیں گے اس نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ پیارے نبی اپنی حدیث میں تشریح کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، کوئی برائی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی سوچ پر پکڑ نہیں ہے، ارادہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ارادہ کرنے کے بعد بھی اس ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، برائی کا ارادہ کرنے کے بعد بھی برائی نہیں کی تو اس پر بھی اجر دیا جا رہا ہے۔ ایک نیکی اللہ کے ہاں لکھ دی جاتی ہے، نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی ملی، اس نیکی کے ارادے کے مطابق عمل کیا تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے 10 سے لے کر 700 گنا اور اس سے زیادہ بڑھا کر بندے کو دیا۔ اب برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو ترک کر دے، توبہ کر لے، چھوڑ دے تو ایک نیکی مزید دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا بندوں پر احسان دیکھیے میرے بھائیوں۔ ہم برائی کریں، برائی کے بارے میں سوچیں تو پکڑ نہیں، اس برائی کو چھوڑ دیں تو نیکی مل رہی ہے۔ اگر برائی کی نیت کرنے کے بعد برائی کر لے تو اتنی ہی برائی لکھی جاتی ہے جتنی بڑی برائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف بڑھا کر برائی نہیں لکھتا ہے، یہ بندوں پر رب کے احسانات ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس طریقے سے اپنی عنایات کا حصہ بنایا ہے۔ اور آگے چلیے، آگے چل کر اللہ بیان فرما رہا ہے، تمام نبیوں کا جو میسج رہا ہے، جو پیغام رہا ہے، وہی پیغام پیارے نبی کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، تمام چیزیں رب العالمین کے لیے ہے۔ تمام چیزیں ہم عبادت کرتے ہیں اسی کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں اسی کے لیے، ہماری زندگی ہے اسی کے لیے، ہماری موت بھی آئے گی تو اسی کے لیے۔ تمام نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام قوموں میں رسول بھیجا، تمام امتوں میں ہم نے رسول بھیجا، اور تمام کا پیغام یہی تھا، تمام کا پیغام یہی تھا، میسج یہی تھا، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کا حکم دیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے، شیطان کی عبادت سے، اس کی پرستش سے لوگوں کو بچائیں، دور کریں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اسی لیے اختصار کے ساتھ 2-3 آیتوں کو ہم لیں گے اور اس پارے کا اختتام کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیو، سورہ اعراف کے اندر، اب سورہ اعراف آتا ہے، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ چیز گزر چکی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو؟ تو ابلیس دلیل دینے لگا، پروف دینے لگا، اس لیے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے بھڑکتی آگ سے پیدا کیا اور آدم کو سڑی گلی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ شیطان کو جب ہم نے ذلیل و رسوا کر دیا، ذلیل کر کے رسوا کر کے نکال دیا، تو شیطان نے مجھ سے مہلت مانگی، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اس کی مہلت چاہتا ہوں۔ انذرنی الی یوم یبعثون، میں قیامت تک کے لیے مہلت چاہتا ہوں۔ اللہ نے مہلت دے دی تو شیطان نے کیا کہا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ میں تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اوپر سے ذکر نہیں ہے کہ اوپر سے حملہ کروں گا، کیوں؟ کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور شیطان نے کہا اے اللہ میرے بہکانے کے پاداش میں آپ دیکھیں گے ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اور مفسرین نے شکر گزار کی جو تفسیر کی ہے وہ یہ کہ موحد نہیں رہنے دیں گے۔ موحد سے کی ہے کہ کوئی بندہ، اکثر بندوں کو اللہ تعالی شیطان یہ ابلیس توحید سے ہٹا کر کفر و ضلالت کے راستے پر اتار دے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر آراف کا نمبر آتا ہے، آراف کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ آراف جانتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کو رکھے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ جنت کے حقدار ہو جائیں، نہ برائیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اسی لیے ان کو آراف نامی ایک جگہ پہ، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان والی جگہ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور اس سورت کا نام بھی آراف اسی لیے پڑا، اس میں آراف والوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے، آراف والوں کا ذکر۔ آراف والے جنتیوں کو سلام کریں گے، جنتیوں سے محبت کریں گے، وہیں پر جہنمیوں سے نفرت کریں گے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دے گا، انہیں بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل ہونے کے آداب بتائے، ان میں ادب یہ بتایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجدوں میں آؤ، اللہ کے گھروں میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، زینت کے ساتھ، اچھا کپڑا پہن کر، خوشبو لگا کر کے آؤ۔ نہیں مول صاحب نماز ہو جاتی ہے نا، ارے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ رب کے گھر میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو وہ رب کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں مہمانی میں جائیں تو نیا نیا کپڑا استری کر کے، پرفیوم لگا کر کے، ٹوپی کرتا اور صدری پہن کر کے جائیں، لیکن جب رب کے گھر میں آئیں تو ٹی شرٹ پہن کر کے آ جائیں۔ جب اللہ کے یہاں مہمانی میں آئیں تو ایسے ہی ہم آ جائیں، بنا سجے سنورے آ جائیں۔ اللہ ادب بتا رہا ہے، اللہ کے گھر کا ادب یہ ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم رب کی مہمانی میں آؤ، رب کے گھر میں آؤ تو ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، کرتا ورتا ٹھیک ٹھاک کر لو، دھل ڈال لو، عطر لگا لو، اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ۔ بہر صورت اس پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور اسی طرح قوم مدین کا اللہ نے ذکر کیا۔ ان کے سامنے جب دعوت توحید ان کے نبیوں نے پیش کیا، ان کا رد عمل کیا رہا، اور ان کے رد عمل کے پاداش میں اللہ نے انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیا، مٹایا اور اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، اس کا ذکر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اس سے پہلے رب نے پیغام دیا کہ تم اپنے رب کو پکارو تضرعا، خشوع خضوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ۔ ہم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعا مقبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمارے اندر سلیقہ نہیں ہے، ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے۔ اللہ طریقہ بتا رہا ہے، ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، کیسے؟ تضرعا، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ مسجد میں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ عام ہے، تنہائی میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر
رو رو کر گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ تو مانگو، جس طرح میرے پیارے نبی نے بدر کے میدان میں مانگا تھا۔ اللہ اکبر، رب کے سامنے، آپ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی، آپ آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے وہ دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ جو میرے پاس پونجی تھی، جو میرا کیپٹل تھا، وہ میں لے کر کے آ گیا ہوں، یہ 313 لوگ، یہ میری پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا کیپٹل ہے، اگر یہ جماعت مار دی گئی تو اے اللہ لن تعبد فی الارض ابدا، تیری زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ آپ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اس قدر گریہ جاری کی، اس طرح عاجزی سے دعا کی، حضرت ابو بکر جیسے رقیق القلب رہ نہیں پائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے کفا کا مناشدت کا رب کا، اللہ کے رب کا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر آسمانوں سے نبی کی مدد فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، مانگنے کا، رب کو پکارنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ بتا رہا ہے تضرعا و خفیہ، چپکے چپکے پکارو، لوگوں کے سامنے مانگنا یہ الگ بات ہے، لیکن جب چپکے عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑا کر کوئی چیز طلب کی جائے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات ذکر کیے اور اس پارے کا یہ اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عنایت فرماوے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔